اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا تھا اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے ہیں اور وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ تو کیا لیکن ان کا رجیم چینج کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ حمید میر نے اس ویڈیو میں بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ تو ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہو سکی، آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن اب ان کی جگہ پر ان کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ خامنئی، وہ ایران کا سپریم لیڈر بن گیا ہے۔ ایک خامنئی گیا اور دوسرا خامنئی آ گیا۔ تو مجتبیٰ خامنئی کے نیا سپریم لیڈر بننے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی ناراض نظر آتے ہیں، بہت غصے میں ہیں، کیونکہ ان کا رجیم چینج کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پر حملوں میں مزید اضافہ کر دیا، اور پچھلے 2 روز سے ایران پر حملوں میں بہت شدت آ گئی ہے۔ دوسری طرف مجتبیٰ خامنئی نے سپریم کمانڈر بننے کے بعد اسرائیل کے خلاف حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کے خلاف جو ایران کے میزائل حملے ہیں ان میں بڑی شدت آ گئی ہے۔ بظاہر اسرائیل نے جو اپنا نقصان ہے اس کو چھپانے کے لیے میڈیا پر سینسرشپ لگا رکھی ہے، اور جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ تل ابیب اور اسرائیل کے دیگر شہروں میں ایرانی میزائل حملوں سے ہونے والا جو نقصان ہے اس کو دکھائے، اس کو اجاگر کرے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی ویڈیوز اور ایسے ویژولز جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے جو میزائل حملے ہیں انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو جائے، جبکہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، یہ جتنی مختصر ہو سکتی ہے وہ ہو۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیلکولیشن ہے، ان کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایران کو وینزویلا سمجھ لیا تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے چھاپا مار دستے جو ہیں وہ وینزویلا میں ہم نے اتارے، ان کا پریزیڈنٹ گرفتار کیا، اس کو ہم نیو یارک لے گئے اور وینزویلا میں رجیم چینج ہو گیا، تو ایسا ہی ایران میں بھی ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے جو حملوں کا آغاز ہے اس میں ہی انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب علی خامنئی کی شہادت کے بعد پورے ایران میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ایک رجیم چینج کے لیے تحریک شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور ایران جو ہے اس نے نہ صرف اسرائیل پر اور امریکہ کے جو اتحادی خلیجی ممالک ہیں ان پر حملے کیے، بلکہ اس نے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، ابنائے ہرموز، اس کو بھی بلاک کر دیا ہے، وہاں پر بھی اس نے حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ صرف انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب اگر تیل سستا بھی ہو جائے لیکن پاکستان میں اتنی جلدی وہ سستی نہیں ہوگی، پاکستان میں وہی قیمت ہوگا جو مہنگائی کے دور میں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ گلف سٹیٹس کا ہے، خلیجی ریاستوں کا ہے، جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، اور ایران نے ان فوجی اڈوں پر بھی بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں، خاص طور پہ جو کویت اور بحرین میں جو امریکہ کے فوجی اڈے تھے وہاں پر بہت زیادہ حملے کر دیے۔ ایران کی کوشش ہے کہ جنگ لمبی ہو جائے، امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ جنگ زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب امریکہ کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں سے ایران اپنے میزائل فائر کرتا ہے، جو لانچنگ ایریاز ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی اور امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے جو میزائل چلانے کی جو صلاحیت ہے اس کو منیمائز کیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، جبکہ ایران جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنا بھی اسرائیل کا نقصان کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کتنے عرصے تک اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو برداشت کرے گا، کیونکہ
اب تو تہران سمیت ایران کے جو بہت سے جو شہر ہیں وہاں پر جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے، جو الیکٹریسٹی کی ٹرانسمیشن کا جو نظام ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پر اب کافی گھنٹوں سے بلکہ کئی دنوں سے وہاں پر بجلی نہیں ہے، رات کو وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ کتنے عرصے تک یہ جنگ جاری رکھے گا؟ تو یہاں پر یہ جو سوال ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کرتے ہیں اور ہم ایرانی میڈیا اور ایران میں جو سورسز موجود ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ان کے برخوردار مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں ان کو سپریم لیڈر بنا کے ایران کی جو حکومت ہے اور جو ذمہ دار ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی جو رجیم چینج کا خواب ہے اسے ہم پورا نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے اور ہم ایک لمبی جنگ کریں گے۔ اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں مزید شدت لاتا ہے اور زیادہ تباہی پھیلانے والے بم استعمال کرتا ہے اور ایران میں عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران کی نیوی کو بھی ختم کر دیا ہے، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو بھی ختم کر دیا، لیکن ایران کے جو میزائل چلانے کا نظام ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ ایران کے پاس ابھی بہت طاقت باقی ہے، وقت آنے پر سب کچھ بدل دے گا۔ امریکہ کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہ بھی اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے یہ بھی اگر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد امریکہ یہ جنگ جیت جائے گا؟ تو جو تہران میں موجود سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں اور جو ایران کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک طویل چھاپہ مار جنگ کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے، اور چھوٹے ہتھیار جن میں کہ راکٹ لانچرز بھی شامل ہیں اور مشین گنیں شامل ہیں، اس طرح کے جو ہتھیار ہیں وہ انہوں نے ایران کے طول و عرض میں پھیلا دیے ہیں، اور اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایران کی حکومت ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایران کے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں بشمول صدر پزشکیان کے اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی، ان سمیت جتنی بھی اہم شخصیات ہیں یہ چھاپہ مار جنگ کا حصہ بن جائیں گے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک چھاپہ مار جنگ شروع کر دیں گے۔ تو کیا پھر الٹیمیٹلی امریکہ کو ایران میں رجیم چینج کے لیے یا پھر وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے کے لیے اس کو وہاں پر مسلط کرنے کے لیے کیا اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا؟ کیا امریکی فوج خود ایران کی سرزمین پر جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ایرانی حکومت ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے جو ایک حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں گیا اور پھر ویتنام میں اس کو شکست ہوئی، امریکہ افغانستان میں گیا اور افغانستان میں اس کو شکست ہوئی، چھاپہ مار جنگ کے ذریعے امریکہ کو شکست ہوئی، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہماری جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اگر اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک طویل چھاپہ مار جنگ جو ہے اس میں امریکہ کو الجھائیں گے اور اس جنگ کو لمبا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس کو اپنے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں اتارنے پڑیں گے، اور جب امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ جو آپ افغانستان میں دیکھتے رہے ہیں، جو آپ عراق میں دیکھتے رہے ہیں کہ پھر وہ خودکش حملے جو ہیں وہی ایک بڑا ہتھیار بن جاتے ہیں، میزائل کا متبادل جو ہیں وہ خودکش حملے ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایران اور امریکہ کے درمیان چلنے والی یہ جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت دشوار نظر آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب نہ صرف ادھورا رہا بلکہ مجتبیٰ خامنئی کے سپریم لیڈر بننے تہران کے ارادوں کو مضبوط کر دیا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ نے اپنے زمینی فوج ایران میں اتارنے کی غلطی کی تو اس کا انجام ویتنام اور افغانستان سے بھی زیادہ ہولناک ہو سکتا ہے۔ ایران نے پہلے ہی ایک طویل چھاپہ مار جنگ کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے، جس کے تحت ان کے رہنما میزائلوں کے بجائے پہاڑوں اور شہروں سے گوریلا کارروائی کریں گے۔ ایسے میں خودکش حملے وہ خطرناک ہتھیار بن جائیں گے جن کا مقابلہ کرنا جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی ناممکن ہوگا۔ دوسری طرف اس جنگ کی معاشی اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ایک عالمی بحران کا نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر روس اور چین نے فوری طور پر ثالثی کا کردار ادا نہ کیا تو یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عالمی استحکام کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گی۔ امریکہ کے لیے اب واحد راستہ یہی بچا ہے کہ وہ طاقت کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی طاقت کسی نظریاتی قوم کے سامنے کھڑے ہوئی، اسے رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ ایران میں کامیاب ہو پائے گا یا یہ ٹرمپ کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوگی؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔